السلام علیکم۔ آج ہم جنرل سائنس کلاس 8 کے پی کے بکس کا یونٹ نمبر 7 ایسڈز بیسز اینڈ سالٹس پڑھیں گے۔ یونٹ نمبر 1 سے 6 تک ہم آسان اردو ترجمے اور ایکسرسائز کے ساتھ اپلوڈ کر چکے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو اپنے ساتھ سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے انٹروڈکشن ٹو ایسڈز بیسز اینڈ سالٹس۔ ایسڈ، بیس اور سالٹ کیا چیز ہے۔ سب سے پہلے آتے ہیں ہم ایسڈ کی طرف۔ ایسڈز مینی فروٹس سچ ایز لیمن، اورنج، گریپس ایٹسٹرا ٹیسٹ سور۔ بہت سے پھل جیسے لیمن، سنترا، انگور وغیرہ اس کا ذائقہ ترش ہوتا ہے۔ What makes them sour؟ کس چیز نے اس کا ذائقہ ترش بنایا ہے؟ There must be a substance in these fruits that makes them sour۔ ضرور کوئی ایسا چیز ہوگا جس کی وجہ سے اس فروٹس کا ذائقہ جو ہے وہ ترش ہے۔ This substance is called an acid۔ اور اسی چیز کو ایسڈ کہا جاتا ہے۔ The word acid is derived from Latin word acidus meaning sour۔ ایسڈ کا لفظ جو ہے یہ لاطینی لفظ ایسیڈس سے لیا گیا ہے جس کا معنی ہے ترش۔ An acid is a substance that contains a hydrogen atom bonded۔ ایسڈ جو ہے ایک ایسا چیز ہے جس میں ہائیڈروجن ایٹم کا بانڈ موجود ہوتا ہے۔ which ionized in aqueous solution۔ جب پانی میں یہ حل کیا جائے to produce hydrogen ion، اس سے ہائیڈروجن آئن بنتا ہے۔ This hydrogen ion makes acid sour۔ اسی ہائیڈروجن آئن کی وجہ سے ایسڈ کا ذائقہ جو ہے وہ ترش ہوتا ہے۔ So an acid is defined as follow۔ پس ایسڈ جو ہے وہ اس کا ڈیفینیشن یہ ہوگا an acid is a substance that gives hydrogen ion when dissolved in water۔ ایسڈ ایک ایسا سبسٹانس ہے جب پانی میں حل کیا جائے تو یہ ہائیڈروجن آئن دیتا ہے۔ مثال کے طور پر HCl جو ہے یہ ایک ایسڈ ہے، یہ جب پانی میں حل کیا جائے تو یہ ہائیڈروجن پازیٹیو آئن دیتا ہے۔ H2SO4 ایک ایسڈ ہے، پانی میں حل کیا جائے تو یہ بھی ہائیڈروجن آئن دیتا ہے۔ ہائیڈروکلورک ایسڈ HCl contains one ionizable hydrogen۔ HCl جو ہے اس میں ایک ionizable hydrogen ہے۔ How many ionizable hydrogen are present in sulfuric acid؟ سلفیورک ایسڈ میں کتنے ionizable hydrogen ہے؟ 2 ہائیڈروجن ہے۔ HCl, H2SO4 and carbonic acid are derived from minerals are called HCl, H2SO4 and carbonic acid are derived from minerals and are called mineral acids۔ HCl, H2SO4 اور کاربونک ایسڈ جو ہے یہ معدنیات سے لیا جاتا ہے، اسی لیے اس کو منرل ایسڈ کہا جاتا ہے۔ The acids present in animals and plants materials are known as organic acid۔ وہ ایسڈ جو جانوروں اور پودوں میں موجود ہوتا ہے اس کو آرگینک ایسڈ کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایسیٹک ایسڈ جو ہے یہ سرکہ سے لیا جاتا ہے۔ فارمک ایسڈ جو ہے یہ شہد کی مکئی کے کاٹنے میں موجود ہوتا ہے۔ جب وہ انسان کو کاٹتے ہیں تو فارمک ایسڈ انسان میں داخل کر دیتا ہے۔ ایسڈز آر آلسو کلاسیفائڈ آن دا بیسس آف آئونائزنگ کیپیسٹی۔ ایسڈ جو ہے یہ حل ہونے کے بنیاد پر 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایسڈز دیٹ آئونائز ان واٹر کمپلیٹلی آر کالڈ اسٹرانگ ایسڈ۔ وہ ایسڈ جو مکمل طور پر پانی میں حل ہوتا ہے اس کو اسٹرانگ ایسڈ کہا جاتا ہے۔ ایسڈز دیٹ آئونائز ان واٹر پارشلی آر کالڈ ویک ایسڈ۔ اور وہ ایسڈ جو پانی میں مکمل حل نہیں ہوتا اس کو ویک ایسڈ کہا جاتا ہے۔ مثالیں یہاں پر دیا گیا ہے۔ یہاں پر کچھ عام منرل ایسڈ دیا گیا ہے جو معدنیات سے حاصل کیا جاتا ہے، اور یہ آرگینک ایسڈ جو ہے یہ پلانٹس اور اینیمل سے حاصل کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے بیسز۔ واٹ ہیپنز وین سوپ لیدر گیٹس انٹو یور آئیز؟ جب آپ کے آنکھوں میں پانی کا جاگ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وچ سبسٹانس پروڈیوسز اریٹیشن اینڈ برننگ ان آئیز؟ آنکھوں میں کس چیز کی وجہ سے جلن اور سوزش ہوتی ہے؟ سوپس، ڈٹرجنٹس اینڈ شیمپوز ہیو بیٹر ٹیسٹ۔ صابن، ڈٹرجنٹس یعنی سرف وغیرہ اور شیمپو جو ہے اس کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے۔ وچ سبسٹانس میکس دم بیٹر؟ کس چیز کی وجہ سے اس کا ذائقہ کڑوا ہے؟ دس سبسٹانس از کالڈ اے بیس۔ اس سبسٹانس کو بیس کہا جاتا ہے۔ بیسز کنٹین ہائیڈرکسل گروپ OH۔ بیس جو ہے اس میں ہائیڈرکسل گروپ موجود ہوتا ہے۔ which dissociates are ionized in aqueous solution to produce hydroxide ions۔ جب یہ پانی میں حل کیا جائے تو یہ ہائیڈرکسائڈ آئن دیتا ہے، مطلب OH نیگیٹو آئن دیتا ہے۔ These hydroxide ions makes bases taste sour۔ اور اسی ہائیڈرکسائڈ یعنی OH کی وجہ سے بیسز کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے۔ A compound that has a bitter taste is called a base۔ وہ مرکب جس کا ذائقہ کڑوا ہو اس کو بیس کہا جاتا ہے۔ A base that dissolves in water is called an alkali۔ وہ ایسڈ جو پانی میں حل کیا جائے اس کو الکلائی کہا جاتا ہے، یعنی بیسز کا دوسرا نام جو ہے وہ الکلائی ہے۔ Like acids, alkalis are very common substance۔ ایسڈ اور الکلائی جو ہے یہ بہت عام چیزیں ہیں which are found in homes and industry، جو گھروں اور کارخانوں میں پایا جاتا ہے۔
The word alkali is derived from Arabic word qali meaning from ashes. الکلائی کا لفظ ایک عربک لفظ قالی سے لیا گیا ہے جس کے معنی ہے راکھ. Alkalis were first obtained from ashes of plant. الکلائی سب سے پہلے پودوں کی راکھ سے حاصل کیا گیا تھا. Alkalis are the compounds that produces hydroxide ions when dissolved in water. جب الکلائز پانی میں حل کیا جائے تو یہ ہائیڈروکسائڈ آئن یعنی او ایچ نیگیٹو آئن دیتا ہے. مثال کے طور پر سوڈیم ہائیڈروکسائڈ یا پوٹاشیم ہائیڈروکسائڈ جب پانی میں حل کیا جائے تو یہ او ایچ نیگیٹو آئن دیتا ہے ہائیڈروکسل. الکلائز آر آلسو کلاسیفائڈ آن دا بیسس آف آئنائزنگ کیپیسٹی. ایسڈ کی طرح الکلائز جو ہے یعنی بیس یہ بھی حل ہونے کی بنیاد پر دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. الکلائز دیٹ آئنائز ان واٹر کمپلیٹلی آر کالڈ اسٹرانگ الکلائز. وہ الکلائز جو پانی میں مکمل حل ہوتا ہے وہ اسٹرانگ الکلائز ہے. الکلائز دیٹ آئنائز ان واٹر پارشلی آر کالڈ ویک الکلائز. اور وہ الکلائی یا بیس جو پانی میں مکمل حل نہیں ہوتا وہ ویک الکلائز ہے. یہاں پر مثالیں آپ کو دیے گئے ہیں. یہاں پر کچھ عام بیسز دیے گئے ہیں جو عام طور پر استعمال ہوتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک ہے جناب سالٹس. واٹ آر دا مین پروڈکٹ فارمڈ وین ایسڈ ریئیکٹ ود الکلائی. جب بھی کوئی ایسڈ یعنی تیزاب بیس سے الکلائی سے ریئیکشن کرتا ہے تو کون سی پروڈکٹ بنتا ہے. وی کین رائٹ اے جنرل ورڈ ایکویشن فار دس ریئیکشن. اس ریئیکشن کے لیے ایک عام لفظوں میں ریئیکشن یہ ہے کہ الکلائی جب ایسڈ کے ساتھ ملایا جائے تو اس سے سالٹ اور واٹر بنتا ہے. The word salt is used to describe a group of compounds formed from acids. لفظ سالٹ جو ہے یہ اس کمپاؤنڈز کے لیے استعمال ہوتا ہے جو ایسڈ سے بنے ہوتے ہیں. All simple acids contain one or more replaceable hydrogen. تمام ایسڈ میں ایک یا ایک سے زیادہ بدلنے کے قابل ہائیڈروجن موجود ہوتے ہیں جو کسی دوسرے ایلیمنٹ سے وہ بدل جاتے ہیں. When such a hydrogen is replaced by a metal, جب کوئی ہائیڈروجن میٹل کے ذریعے ریپلیس کیا جائے دور کیا جائے the resulting compound is called a salt. تو نتیجے میں جو کمپاؤنڈ بنتا ہے اس کو سالٹ کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر when a hydrogen form hydrochloric acid is replaced by sodium, جب بھی ہائیڈروکلورک ایسڈ یعنی HCl سے ہائیڈروجن آئن جو ہے وہ سوڈیم کے ذریعے ریپلیس کیا جائے the resulting compound sodium chloride is a salt. تو نتیجے میں NaCl بنتا ہے سوڈیم کلورائڈ اور یہ ایک سالٹ ہے. HCl جو ہے HCl جب سوڈیم کے ساتھ Na کے ساتھ ریئیکشن کرے تو اس سے کیا بنتا ہے کہ ہائیڈروجن جو ہے یہ ریپلیس ہوتا ہے اور NaCl جو ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ کمبائن ہوتا ہے پلس ہائیڈروجن جو ہے یہ ریپلیس ہو گیا. سوڈیم سلفیٹ Na2SO4 is produced from sulfuric acid. یہ Na2SO4 جو ہے یہ سلفیورک ایسڈ سے بنتا ہے. یہاں پر دیکھیں H2SO4 پلس Na یہ جب ریئیکشن کرتا ہے تو اس سے کیا بنتا ہے تو یہ سوڈیم جو ہے Na یہ SO4 کے ساتھ کمبائن ہوتا ہے اس سے Na2SO4 بنتا ہے اور پلس ہائیڈروجن جو ہے وہ ریپلیس ہوتا ہے. Which acid forms nitrates? Nitrates کس ایسڈ سے بنتا ہے تو یہ نائٹرک ایسڈ سے بنتا ہے. سالٹس کی پھر کچھ اقسام ہے. ایک ہے نارمل سالٹ. نارمل سالٹ کس کو کہا جاتا ہے؟ A salt that does not contain any replaceable hydrogen atom or hydroxyl group is called normal salt. وہ سالٹ جس میں ہائیڈروجن یا ہائیڈروکسل گروپ موجود نہیں ہو اس کو نارمل سالٹ کہا جاتا ہے. They are formed by complete neutralization of acid and base. یہ نارمل سالٹ تب بنتا ہے جب ایسڈ اور بیس ایک دوسرے کے ساتھ کمپلیٹلی ریئیکشن کرے اور نیوٹرلائز ہو جائے. یہ اس کی مثالیں ہیں. اس میں نہ ہائیڈروجن آئن ہے اور نہ OH آئن ہے. دوسرا قسم ہے ایسڈ سالٹس. A salt that contains replaceable hydrogen atom is called an acid salt. وہ سالٹ جس میں ہائیڈروجن ایٹم موجود ہو اس کو ایسڈ سالٹ کہا جاتا ہے. یہ مثالیں ہیں. اس میں ہائیڈروجن آئن دونوں میں موجود ہے. تیسرا ہے بیسک سالٹ. A salt that contains replaceable hydroxyl group is called basic salt. وہ سالٹ جس میں OH یعنی ہائیڈروکسل گروپ موجود ہو. یہاں مثالوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہائیڈروکسل گروپ ہے اس میں یہ ہائیڈروکسل گروپ ہے اس کو بیسک سالٹ کہا جاتا ہے. ڈبل سالٹ. A salt that contains two different cation or anion is called double salt. وہ سالٹ جس میں دو مختلف قسم کے پازیٹیو یا نیگیٹیو چارج موجود ہو اس کو ڈبل سالٹ کہا جاتا ہے. مثالیں یہاں پر دیے گئے ہیں. نیکسٹ ہے انڈیکیٹرز. The easiest way to detect an acid or an alkali is to use an indicator.
کسی ایسڈ یا الکلائی یعنی بیس کو معلوم کرنے کا سب سے آسان طریقہ انڈیکیٹر کا استعمال کرنا ہے۔ Indicators are substances that change color when added to an acid or alkali۔ انڈیکیٹر وہ سبسٹانس ہے جب ایسڈ یا الکلائی میں ڈالا جائے تو یہ اپنا کلر چینج کر دیتا ہے۔ The most common indicator is litmus۔ سب سے عام انڈیکیٹر جو ہے وہ لیٹمس پیپر ہے۔ It turns red in an acid and turns blue in an alkali۔ یہ لیٹمس پیپر جو ہے جب بلو لیٹمس پیپر ایسڈ میں ڈالا جائے تو اس کا کلر ریڈ ہو جاتا ہے، اور جب ریڈ لیٹمس پیپر الکلائی میں ڈالا جائے تو اس کا کلر بلو ہوتا ہے۔ نیکسٹ ٹاپک انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں اپلوڈ کریں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک، چینل کو اپنے ساتھ ضرور سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔